کچھ لوگوں کے مقدر میں صرف رونا لکھا ہے اور وہ روتے رہتے ہیں ہر وقت. پہلے جو ہے وہ کچھ چند بندے ساتھ رل مل کے رو لیتے تھے, اب کلے کلے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ تو فرمائشی گرفتاریاں دیتے ہیں خود فون کر کے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں آ کے لے جائیں. وہ لگتا ہے اس طرح کی وائی فائرنگ کر کے وہ کوئی پیپلز پارٹی کو دوبارہ کھڑا کر لیں گے. بہت رلاتے ہیں یہ, بہت پریشان کرتے ہیں یہ. یقین مانو جب سے ورلڈ کپ ہوا ہے پچھلا, میں نے میچ دیکھنے چھوڑ دیے. میں ڈائی ہارڈ کرکٹ فین ہوں, ڈائی ہارڈ قسم کی, لیکن خود بھی ہاں جی جیتنا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں راؤ دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک ڈیجیٹل. اور آج ہم ساتھ مہمان ہیں صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری, اور آج 8 فروری ہے. اس دن کو انتہائی اہمیت کا حامل دن قرار دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے, خاص طور پر حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کی جانب سے. کیوں یہ دن اہمیت اختیار کر گیا, اسی پر بات بھی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے بڑا اہمیت اختیار کر گیا یہ دن آج؟ نہیں, اس دن کو یقیناً اہمیت کا حامل تو پہلے سے ہے. ظاہر ہے اس دن نحوست کے اور جادو ٹونوں کے اور پاکستان میں فساد کے جو سائے ہیں وہ ختم ہوئے تھے, اور پاکستان میں تعمیر و ترقی شروع ہوئی تھی, پاکستان کے اندر خوشحالی کا دور شروع ہوا تھا. تو یہ یقیناً پہلے سے اہمیت کا حامل ہے. کچھ لوگوں کے مقدر میں صرف رونا لکھا ہے اور وہ روتے رہتے ہیں ہر وقت. پہلے جو ہے وہ کچھ چند بندے ساتھ رل مل کے رو لیتے تھے, اب کلے کلے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے آپ نکلنے ہی نہیں دیتے, آپ ان کے گھر پہ چھاپے پڑوا دیتے ہیں, ان کا جینا آپ نے دوبر کر رکھا ہے, چادر چار دیواری کا آپ تحفظ جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں. اس کی تو اس طرح سے کس طرح سے احتجاج کو کریں؟ بات یہ ہے کہ اگر تو آپ ان کے یہ جھوٹے جو افسانے ہیں اگر آپ اس کو بلیو کرتے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی. انہوں نے نکلنا نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہے کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی ہمیں تو پولیس پکڑنے آ گئی تھی. حالانکہ کئی دفعہ تو فرمائشی گرفتاریاں دیتے ہیں خود فون کر کے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں آ کے لے جائیں. تو یہ ساری باتوں کا ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں. اس لیے یہ ایک بہانہ ہے اور کچھ نہیں. ویسے آپ لاہور کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, آپ کے اتنے سارے جو ہے رپورٹرز اور یہ وہ ہیں, بھیجیں نا, دیکھیں لاہور میں کہاں ہے احتجاج. کوئی مائکروسکوپ سے بھی اگر کوئی آپ کو احتجاج ڈھونڈنے سے نظر آتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے. تو انہوں نے درخواست جب دی ہے ڈی سی کو, تو وہ ڈی سی لاہور نے اجازت نہیں دی جلسے کی نہ احتجاج کی. مینار پاکستان پر وہ کرنا تو چاہ رہے تھے. دیکھیے انہوں نے جلسے کی اجازت مانگی تھی, اس کے بعد انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ خود باریک بینی سے جائزہ لیں گی اور ہر حلقے کے اندر احتجاج ہونا چاہیے. تو 297 حلقے ہیں اس کے پنجاب کے, اور 142 حلقے ہیں, 4000 یونین کونسلز ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ 4000 میں مطلب بیٹھی ہوں صبح سے انتظار کر رہی ہوں کہ 4000 میں جب بھی دیکھنا ہے کہ کیسے جلوس نکلتے ہیں. رپورٹس کیا ہیں ویسے اسپیشل برانچ کی؟ کیونکہ کک نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے 2-3 دفعہ پہلے تیاری کی کہ وہ پولیس مطلب کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ کھڑی بھی کرنی پڑی, پکٹس بھی لگانے پڑے. کوئی بندہ نہیں نکلا اس دفعہ, تو ہم نے وہ بھی نہیں لگائے کیونکہ سب لوگ مطلب آپ دیکھیں لاہور کھلا ہے, سب لوگ چین اپنا, ابھی ہم نے بھی ناشتہ فرمایا ہے, لوگ ناشتے کر رہے ہیں اور زندگی اپنے رواں دوا ہے, لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے آج کا دن خوشحالی اور تعمیر و ترقی کا دن ہے, اور جس کو پاکستان سے, پنجاب کی ترقی سے, پنجاب کے عوام کی بہتری سے جس کو تکلیف اور جلن ہے, صرف وہی اس کا یوم سیاہ منا سکتا ہے اور کوئی نہیں. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیریٹو بلڈ کرنے میں جو پی ایم ایل این ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے, کیونکہ اگر تو مسلم لیگ نون کے, اگر حال ہی میں ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا کوئی وزیر خزانہ بات کرتا آئی ایم ایف کے حوالے سے, تو اس کو پی ٹی آئی نے کس طرح سے ایک پراپر نیریٹو بلڈ کرنا تھا. آپ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے یا آپ کی جماعت کے حوالے سے ہم اس طرح سے متحرک نہیں دیکھتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وسائل نہیں ہیں یا وہ کمپیٹنسی نہیں ہے؟ نہیں, میں بتاتی ہوں, ہمارے پاس ٹائیگر صافی نہیں ہے. اور وہ جو ٹائیگر صافی ہے نا, وہ جو پورے پروپیگنڈا سیل کو چلا رہے ہیں, جنہوں نے جن کو بنایا گیا تھا کسی اور مقاصد کے لیے, آج وہ انہی کو جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. تو وہ ٹائیگر صافی جو ہے نا, وہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا وہ اوورسیز جو باہر بیٹھ کر ویسے پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں, پاکستان میں آنا نہیں چاہتے, پاکستان کے اندر ان کو گندا لگتا ہے, پاکستان کے اندر ان کو سہولیات نہیں ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ گھسنا ضرور ہے. تو یہ اوورسیز ہیں جن کو جو ہے وہ زیادہ آخر آئی ہوئی ہے, یہ کہنا چاہتی ہوں میں. سمپل سا ورڈ تو میرے پاس اتنا یہی تھا.
باقی جو پاکستان کی عوام ہے، پنجاب کی عوام خاص طور پر جو یہاں موجود ہے، وہ الحمدللہ اپنی حکومت سے، اپنی حکومت کی کارکردگی سے وہ بالکل مطمئن ہے، اس لیے لوگ آپ کو باہر نکلتے نظر بھی نہیں آتے. گورنر پنجاب نے اس بیانیے کو بڑی تقویت دی ہے یہ کہہ کے کہ فارم 47 ہے، لاہور میں بھی فارم 47 ہے، پنڈی ڈویژن میں بھی فارم 47 ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ گورنر تو ظاہر ہے اتحادی جماعتوں کا نمائندہ، وفاق کا نمائندہ ہے، اور یہ آپ نہیں سمجھتے کہ نئی ایک پولیٹیکل جو رفٹ ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے؟ ان کے پاس اب سیاست صرف یہی ہے کہ وہ اب جو ہے نا وہ جو یہ پوسٹ ہیں کانسٹیٹیوشنل پوسٹ، اس کو بھی سیاست کے لیے استعمال کریں. وہ کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے اس طرح کی وائی فائرنگ کر کے وہ کوئی پیپلز پارٹی کو دوبارہ کھڑا کر لیں گے. تو غلط فہمی ہے ان کی. اس سے زیادہ ہیوی فائرنگ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب الیکشن کمپین میں بھی کر چکے ہیں، اور وہ تو کئی دفعہ بہت ہی لائن کراس بھی کرتے ہیں. ہم نے تب بھی کہا تھا کہ بھائی اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ نے الیکشن ریزلٹس میں دیکھا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس تمام بدتمیزی اور جو ہے وہ اس طرح کی وہ استعمال کر کے زبان. تو گورنر صاحب کو جو ہے وہ ان کا اور کے پی کے کا نا ایک ہی حال ہے. کے پی کے میں پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک الیکشن ہوئے، سندھ میں پیپل پارٹی کے لیے ٹھیک الیکشن ہوئے، لیکن سب نے کہنا پنجاب میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. ویسے گورنر صاحب کو پچھلا الیکشن جو انہوں نے لڑا تھا وہ تو الیکشن میرا خیال ہے ٹھیک ہوا تھا. اس میں ووٹ کتنے تھے گورنر صاحب کے؟ مجھے کچھ یاد نہیں، پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. 60,000. اچھا وہ جیتنے والے کی کتنے تھے؟ وہ 1,60,000 ہو گئے. اب آپ کی ہنسی نے خود ہی کچھ بتا دیا. چلے کافی ہے. اچھا ابھی چونکہ رمضان نگہبان پیکیج بھی آ رہا ہے، اور پریویس ایئر جو پریکٹس ہم نے دیکھی وہ 65 جو لاکھ فیملیز تھیں ان کو کیٹر کرنے کی. اس دفعہ ٹارگٹ کیا ہے، اس کا حجم کیا ہے؟ اور آپ پریس کانفرنس میں بتا رہی تھی کہ کیش کی صورت میں رمضان نگہبان پیکیج دینے جا رہے ہیں. کیا اس کی ڈسپرسمنٹ جو ہے وہ 100% اس طرح ہو جائے گی جو پلان کیا گیا؟ یقیناً، بلکہ زیادہ سموتھلی ہوگی. پاکستان پوسٹ آفس کے ساتھ جو ہے وہ مل کے باقاعدہ جو کیش کے پے آرڈرز ہیں وہ کنسرن فیملیز کے گھروں پہ پہنچائے جائیں گے، اور وہ کہیں پر بھی اس کو کیش کرا سکتے ہیں، کسی بھی بینک برانچ سے، کسی بھی اومنی سے، کسی بھی جگہ پر. اور یہ اس سے زیادہ سہولت جو ہے، یعنی کوئی لائن نہیں ہے، کوئی دھکا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی آسانی سے اپنے لیے وہ ان کو یہ کیش مل جائے گا. اور یہ جو ایک پچھلی دفعہ ایک وہ آیا تھا کہ جی وہ فلانی جگہ پہ ایک چیز فلانے پیکج میں سے کم نکل آئی فلانا ہی، تو ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے چیف منسٹر صاحبہ کا یہ اب اس دفعہ فیصلہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کیش کی طرف جانا چاہیے. اچھا، مسلم لیگ نون پنجاب کی سیکٹری انفارمیشن ہے. مسلم لیگ نون کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے الیکشن ہوا، نئے صدر منتخب ہوئے، ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف صاحب، اور اس کے بعد پھر کوئی مسلم لیگ نون اپنے طور پر جو تنظیمی طور پر ایکٹیویٹیز تھیں وہ نہیں نظر آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹائم نہیں ہے، یا پریورٹی نہیں ہے، یا لوکل باڈیز کے الیکشن کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، دیکھو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا، تو جو آپ کی سیاست ہوتی ہے وہ ساری حکومتی جو ہے وہ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے جو بھی منشور دیا ہوتا ہے، جو آپ نے وعدے کیے ہوتے ہیں، وہ تمام حکومت کے ذریعے ہی جو ہے وہ پورے ہو سکتے ہیں. اس میں جو پارٹی لیول کی سیاست ہے وہ تھوڑی بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے، ہونی نہیں چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پارٹی کو اپنے لیول کے اوپر مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ لاحمل ضرور بننا چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب بہت جلد انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایم پی ایس کے ساتھ ڈویژن وائز ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو تنظیمی طور پر بھی وہ ایکٹیو ہوتے نظر آئیں گے، اور پارٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ وہی آگے لے کے چلیں گے. اچھا، اس وقت لاہور جو ہے وہ خاص طور پر مرکز بنا ہوا ہے انٹرنیشنل ایونٹس کا. اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا جو لائزن ہے وہ درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں انٹرنیشنل ایونٹس کا ہونا یقیناً یہ ملکی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے کے مترادف ہے. کس طرح دیکھتی ہیں؟ تمام لائزن ہے سب کے ساتھ؟ الحمدللہ. اور اگر لائزن نہ ہو تو یہ تمام ایونٹس جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے، اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا. اور چیف منسٹر صاحبہ خود خاص طور پر جو ہے وہ تمام یہ جو ہمارے ایونٹس ہیں، چیمپئنز ٹرافی ہے، ابھی ٹرائل سیریز چل رہی ہے ہماری، اور ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ کل ہونے جا رہا ہے. سو یہ اچھی سی یہ تفریح اور یہ وہ چیزیں ہیں
جن کو جس کی ضرورت ہے پنجاب کے عوام کو, پاکستان کی عوام کو. کل مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے اسٹیڈیمز کے اندر جو ہے وہ بچوں کو, لوگوں کو فیملیز کے ساتھ ان کو انجوائے کرتے ہوئے, ان کو میوزک کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے ان اپنے میدانوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا. اور دل سے یقیناً یہی دعا ہے کہ اللہ پاک یہ میدان, یہ خوشیاں, یہ سکون, یہ سب جو ہے یہ قائم رکھے. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت تکلیف برداشت کیا لوگوں نے, اب ان کی زندگیوں میں بہتری آنی چاہیے. 117 دنوں میں اتنا بڑا میگا انفراسٹرکچر بنا, کس طرح دیکھتی ہیں اس کو؟ یقیناً ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا, اور جیسے کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے اس کے اوپر یقیناً وہ. اور پھر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب محنتی آدمی ہیں بہت. ابھی میں کل دیکھ رہی تھی, وہ کہیں گئے ہوئے تھے, وہاں سے وہ صبح واپس آئے ہیں. ہاں, چائنا سے واپس آئے مزدوروں کے ساتھ. ایگزیکٹلی, انہوں نے آرام بھی شاید نہیں کیا اور وہیں پہ مزدوروں کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے. تو یہ ٹیم لیڈر کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے جو ساری ٹیم کو ساتھ لے کے چلتی ہے. سو اللہ کرے کہ محسن نقوی صاحب یہ اسپرٹ تھوڑی سی ہماری کرکٹ ٹیم میں بھی ڈال دیں کہ بھائی بہت رلاتے ہیں یہ, بہت پریشان کرتے ہیں یہ. اور یقین مانو جب سے ورلڈ کپ ہوا ہے پچھلا, میں نے میچ دیکھنے چھوڑ دیے. میں ڈائی ہارڈ کرکٹ فین ہوں, ڈائی ہارڈ قسم کی, یعنی رونے دھونے سے لے کر نا جائے نماز پہ بیٹھنے تک والے معاملات سارے. کل پرائم منسٹر نے جس طرح سے کہا اللہ کرے, لیکن ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ ساتھ ان کو خود بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا کا ایک اسپرٹ چاہیے ہوتا ہے, جیتنے کا اسپرٹ. وہ اسپرٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے وہ میری زندگی کی بہت بڑی خواہش ہے. میری خواہش ہے کہ مجھے بھی کوئی دبئی مطلب کوئی ٹکٹ شکٹ مل جائے, میں بھی کوئی ذرا ویکینڈ کے اوپر جو ہے انڈیا جو ہے پاکستان میچ دیکھ لوں. لیکن میری دعا ہے کہ کرکٹ ٹیم تمام میچز جیتے. اور محسن نقوی صاحب کو ایک دفعہ ویسے ان سب کو بٹھا کے ایک لیسن ان کو بھی سب کو دینا چاہیے کہ بھائی جیتنے کی اسپرٹ کے ساتھ میدان میں اترنا ہے. بیکاز ہم سب جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں, 25 کروڑ, ہم سب کی آس امید ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اور ہمیں آپ کو پتہ ہے بخار ہو جاتا ہے کرکٹ کا جو شروع ہو چکا ہے. اور آج میرا خیال نیوزی لینڈ کا میچ ہے. میں کل اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ میچ دیکھنے چلیں, تو مجھے کہتے تو کیا سی میں میچ نہیں دیکھنا کرنا آئندہ. کہ یار اندر کا جو ایک اسٹیڈیم میں ضروری ہے نہیں, جو اندر کا ایک پاکستانی شائقین والا جو ایک وہ ہے نا, وہ تھوڑی دیر کے لیے غصے سے وہ گیا تھا. لیکن ہم اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. دعائیں بھی ہوں گی لیکن خود بھی ہاں جی جیتنا ہے. بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی عظمہ بخاری صاحبہ کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس اسپرٹ کے ساتھ انفراسٹرکچر کے میگا منصوبے مکمل ہوئے ہیں, خاص طور پر کھیلوں کے, اور اگر یہی اسپرٹ ہماری ٹیم میں بھی آ جائے تو میچ دیکھنے کا مزہ بھی دوبالا ہوگا. اور نہ صرف پاکستان کا نام روشن ہوگا بلکہ کھیلوں کی ترویج کا سلسلہ یہ اسی طرح سے جاری رہے گا. اور ایک طرف روشنیاں ہوں گی, ایک طرف خوشیاں ہوں گی, ایک طرف بنگڑے ہوں گے, اور ایک طرف جو ہے وہ اسی طرح سے انتشار, نفرت اور نفاقیت کی جو سیاست ہے وہ بھی ہوتی رہے گی. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.